اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد تو وہ پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ شدید سختی میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھر ہیں کہ البتہ وہ ہیں کہ پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بعض ان میں سے ہیں کہ البتہ وہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکل آتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 74 ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کو مختلف واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت سے پہلے یعنی گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ایک اہم حصہ ہے، اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود اس میں حیل و حجت سے اور پس و پیش سے کام لے کر سوالات پر سوالات کیے اور اس کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گائے کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام خود بتایا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے کس طرح ایک مرا ہوا شخص زندہ ہوا اور اس نے اللہ کے حکم سے خود نام بتایا، جس سے رب کریم کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا یہ ایک اظہار تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب ذوالجلال کی قدرت، اس کے احسانات اور معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھک جاتے، خوف خدا ان کے اندر پیدا ہوتا، ان میں تقوی آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دل لرز اٹھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، ان کے دل اللہ کی عظمت کے آگے نہ جھکے، اللہ کے احسانات اور معجزات کو دیکھ کر انہیں رجوع اللہ نصیب نہیں ہوا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ دل سخت ہو گئے اور سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ جب دل سخت ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سے خیر ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی محبت باقی نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، انسان کے اندر ایک بے حسی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے افراد ہوں یا قومیں، ان کی اصلاح کی توقع باقی نہیں رہتی۔ ایسے سخت دل جو ہیں ان پر اگر آسمان ٹوٹ پڑے یا زمین لرز اٹھے یا ہوائیں اور طوفان آئیں، لوگ ان کے سامنے مر رہے ہوں مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کا دل لرزتا نہیں ہے، وہ اسے خبر کے طور پر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تاویل نکال لیتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر بھی انہیں اپنی موت یا آخرت یاد نہیں آتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ جب ایسے حالات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ذرا تیز آندھی ہوتی، سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا، بارش تیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجوع اللہ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نوافل اور استغفار کی کثرت کرتے۔ ایسے دل نرم دل ہوتے ہیں جو سورج نکلتا دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت سے ان کے دل معمور ہو جاتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں تو رب یاد آتا ہے۔ ایسے بندے چاہے زندگی میں سو رہے ہوں، جاگتے ہوں، کھاتے ہوں، پیتے ہوں، مگر ان کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
رب کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں نرم دل، زندہ دل، ایمان سے معمور دل۔ رب جسے عطا کرے وہ اس کی نعمت اور رحمت ہے۔ یہاں رب کریم بیان فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تمام واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انعامات، احسانات، اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے، سخت ہوتے گئے، اور سخت سے سخت تر اور پتھر سے بھی سخت۔ تم نے حدود اللہ کو بار بار توڑا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کیا۔ جب ایسی بے حسی اور غفلت حد سے گزر جائے تو پھر وہ افراد یا قومیں پتھروں سے بھی زیادہ گئی گزری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پتھر جیسی چیز سے بھی انسانیت کو خیر ملتی ہے۔ بعض پتھروں سے، جیسے ہم پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض پتھروں سے نہریں نکل پھوٹ پڑتی ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے دریاؤں کے سورس جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی علاقے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہریں پتھروں سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں جو خشک زمین کو سیراب کر کے کھیتوں سے لہلہا دیتی ہیں۔ جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین کو حسن ملتا ہے، انسانیت کو فیض پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی ایک دوسری قسم بیان فرمائی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چشمے نہروں کی طرح وسیع زمین کو تو سیراب نہیں کرتے، لیکن اس سے بھی بہت سے خیر اور بہت سا فیض پہنچتا ہے بہت سے انسانوں کو۔ تو اگر وہ بہت بہت حد تک فائدہ نہیں پہنچاتے تو جس حد تک ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں انسانوں کو اور زمین کو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو ایک اور قسم بیان کی کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف الہی سے، خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ ہم جیسے ناحق شناس لوگ یا اوپری نظر رکھنے والے لوگ، صرف بصارت ہی سے دیکھنے والے لوگ، چاہے اس کو لینڈ سلائیڈنگ ہی کہیں، مگر رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، خشیت الہی سے گرتے ہیں۔ جیسے بعض انسان اوپر سے بہت سخت نظر آتے ہیں، مگر جو ہی کلام الہی ان کے سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ جیسے مومن اپنی ایگو، اپنی انا اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بڑی نیکیوں سے زیادہ درجات دلا دیتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے انسان دنیاوی طور پر اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو اس بلندی سے زمین پر جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے ملے، اس سے وہ ذلت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو۔ جو ظاہری نظر رکھنے والوں کو تو ذلت نظر آتی ہے، لیکن اس پر بہت سی بلندیاں قربان ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ خیر نہیں ہے تو انسان پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اس طرح کی سختی سے روکا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ ہے اس کا، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے وقت اور قرآن پاک جو اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے
اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو انسان ہوں یعنی افراد ہوں یا قومیں ہوں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی رجوع اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں، ان حادثات، ان آفات، ان سانحات اور ان معجزات سے سوئے ہوئے غافل دلوں پر ضرب لگا کر انہیں جگانا چاہتا ہے، بھٹکے ہوئے قدموں کو راہ راست پر لا کر اپنے در سے جوڑنا چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بیکار پڑی ہوئی چیز پر پپڑی جم جائے تو اسے چوٹ لگا کے توڑا جاتا ہے۔ غفلت میں سوئے ہوئے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سانحات کی، حادثات کی اور واقعات کی چوٹ لگا کر انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 43 میں رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا تو کیوں نہیں انہوں نے وہ عاجزی کرتے رہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا تو کیوں نہیں وہ عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو وہ کام آراستہ کر کے دکھاتا رہا۔ آج بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم حادثات، آفات کو ایک خبر کے طور پر لیتے ہیں یا ہماری زندگی لرز اٹھتی ہے؟ استغفار کی کیا کثرت ہمیں ان حالات میں نصیب ہوتی ہے؟ رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے؟ تو یہ زندگی کی علامت ہے، ورنہ دوسری صورت میں دل کی موت اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: آنسوؤں کا نہ بہنا، نمبر 2 دل کا سخت ہونا، نمبر 3 تمناؤں کا طویل ہونا، نمبر 4 دنیا کا حرص اور لالچ بڑھ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی: اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، یا اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت زیادہ بولنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس ایک آیت سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا پتھروں میں بھی حس ہے، زندگی ہے؟ بہت سی صحیح احادیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ادراک ہے، حس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی نسبت فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ معظمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا وہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ اس طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک ہے، حس ہے۔ جیسے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا اور خود سنا کہ وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات اس چیز کی تصدیق کرتی ہیں کہ ان چیزوں میں حس ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ 7 آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔
اللہ تعالیٰ حلم اور بردباری والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش والا ہے۔ آیت نمبر 75 ہے ہمارے پاس، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ اور تحقیق ہے کہ ایک گروہ ان میں سے کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ کا اور پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہو اسے اور وہ علم رکھتے ہوں۔ یہ خطاب مدینہ کے سادہ لوگوں سے ہے۔ انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دین اسلام کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا، اور انہیں یہ بھی توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہود تو اہل کتاب ہیں، حاملین تورات ہیں، 2000 برس سے امامت کے منصب پر فائز تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے، اور خود وہ یہود مدینہ سے کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات کی پیشن گوئی کے مطابق سن چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے، جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ مشرکین مکہ نے اگر انکار کیا ہے تو وہ تو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب نہیں آئی، لیکن یہود جو اہل کتاب ہیں وہ ضرور آگے بڑھ کر ایمان کے لیے لبیک کہیں گے۔ تو اب مدینہ کے انصار جو تھے ان کا جو حسن ظن تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کے یہ حسن ظن کہ وہ دعوت حق کو جھٹ پٹ مان لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس حسن ظن کا پردہ چاک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلاف اور آباء و اجداد کی تاریخ کے واقعات اس سے پہلے بیان کیے اور فرمایا کہ ان کا ایمان لانا تو ایک طرف، ان میں تو ایک گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا ہے اور پھر خوب سوچ سمجھ اور بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ یہود کے علماء کا کردار ہے، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک مذکور تھا، انہوں نے ان آیات میں تحریف کر ڈالی اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بیان کی کہ جو حلیہ تورات میں آنے والے رسول کا بیان ہوا ہے، یہ رسول جو ہے وہ اس حلیے سے مختلف ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کے سادہ لوگوں کو کی تسلی کے لیے فرماتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے تم بد دل نہ ہو، ان کے علماء تو اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے بھی تحریف تک بھی انہوں نے کر دی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آنے والا یہ رسول برحق ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات کی پیشن گوئی کے مطابق ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہدایت اگر اللہ دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو اسے ہدایت مل جائے۔ ہدایت کے لیے دل کی تڑپ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ چاہنے والوں کو یقیناً حق کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ آیت نمبر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 77 ہے، أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ آیت نمبر 76 کا ترجمہ بول رہی ہوں کہ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں،
اور جب وہ اپنے ایک دوسرے یعنی بعض ان کے بعض کے ساتھ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں بتاتے ہو انہیں جو کھول دیں اللہ تعالیٰ نے تم پر تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے اس کے ساتھ تمہارے رب کے سامنے، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی منافقت کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض یہود مسلمانوں کی خبریں اور حالات معلوم کرنے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے دب کر رہنے پر جب مجبور ہوئے تو منافقانہ اسلام لائے۔ یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کی خوشامد میں اور اپنے ایمان اور اسلام کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے جو تورات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارت اور پیشن گوئیاں اور علامات آئی تھیں وہ ان کے سامنے بیان کرتے۔ اس پر ان کے علماء اور ان کے سردار ان کو ملامت کرتے کہ بے وقوفو، تم اپنے علم اور اپنی کتاب میں سے مسلمانوں کو اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی حقانیت کے ثبوت اور سند کیوں دیتے ہو؟ ایسی باتیں مسلمانوں سے کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت اور بحث میں مغلوب کر دیں گے اور تم کو قائل کریں گے کہ ہمارے دین، مذہب، رسول اور کتاب کی حقانیت تو تمہاری کتاب میں آئی ہوئی ہے۔ پس اہل ایمان کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح بدباطن اور دھوکہ باز ہوں وہ تمہاری دعوت اسلام کو کیسے قبول کریں گے؟ آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی حماقت پر تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی اگر ان منافقین نے اپنا کفر مسلمانوں سے چھپایا تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بشارات وغیرہ کے مضامین بھی چھپائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب اللہ کا سوائے تمناؤں کے، اور نہیں وہ مگر صرف گمان کرتے۔ امی سے ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ایسا ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آیا گیا ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو۔ یہ یہود کا طبقہ عوام کا طبقہ ہے، عام لوگ۔ اوپر کی آیات میں یہود کے علماء کے ایک گروہ کا ذکر تھا، اس آیت میں عوام الناس کا ذکر ہے۔ یہ رب کریم نے فرمایا یہ امیون ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ ناخواندہ ہیں۔ رب کریم نے وجہ ساتھ بیان کر دی، یہ ناخواندہ یا ان پڑھ انہیں کیوں کہا گیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، اللہ کی کتاب جانتے نہیں ہیں۔ دوسرا ان میں کیا ہے؟ الا امانیہ، انہوں نے صرف جھوٹی آرزوؤں کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا یہود کا عوام الناس کا جو طبقہ ہے وہ امیون ہے، یعنی امیون وہ ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتے۔ رب نے انہیں امی کہا۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جو ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، ماسٹر یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں رکھتا ہو،
لیکن رب نے فرمایا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے رب نے انہیں ان پڑھ کہا ہے۔ اس آئینے میں ہم دیکھیں تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ دین کا علم مخصوص طبقے کی میراث بنا دیا گیا ہے۔ جو وہ دین کے بارے میں بتائیں اسے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جاتا ہے، اور عوام یعنی عوام الناس دن رات دنیا کا علم حاصل کرنے اور دنیا کمانے کی فکر میں ہی غرق ہیں۔ ایک آیت تک کا ترجمہ سمجھنے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی انہیں۔ آج ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر انجینئر ہوں مگر قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی اگر ترجمہ نہیں آتا، دین کی اگر ابجد سے ہم ناواقف ہیں تو کیا ہم پڑھے لکھے کہلانے کے حقدار ہیں؟ آج مسلمانوں کی اکثریت رب کی بتائی ہوئی اس اصطلاح امیون کے مطابق جاہل مطلق ہے۔ دین کا سارا انحصار، سارا اعتماد علماء اور مولوی حضرات پر ہے، جو انہیں بتا دیا جاتا ہے، جو انہوں نے سنا ہے، جو نسل در نسل ایک دوسرے تک پہنچتا آیا ہے، وہ ان کے نزدیک دین ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہود کے بارے میں جیسے رب کریم نے فرمایا وہ کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، آج ہم بھی نہیں رکھتے۔ قومیں اپنے زوال میں انہی بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے رکھتی ہیں۔ کون سے بے بنیاد خیالات؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یا جیسے یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم دوزخ میں نہیں جانے والے، دوزخ ہمارے لیے نہیں بنی، اگر ہمیں دوزخ کی آگ نے چھوا تو وہ بھی گنتی کے چند دن۔ تو یہ بے بنیاد آرزوؤں کو ہی انہوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ اعمال صالح جو آخرت کی جزا اور سزا کی بنیاد ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح کے لیے اور اس سے محنت کے لیے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ دنیا کے کاروبار کے لیے اعلیٰ ڈگریاں، ریسرچ ورک، اور آخرت کی نجات کے لیے صرف امانیو، جھوٹی آرزوئیں، بے بنیاد خواہشات۔ کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں مردم شماری کی ایک ٹیم آئی، انہوں نے قاری صاحب سے سوال کیا ان کا فارم فل کرنے کے لیے۔ قاری صاحب سے سوال کیا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ قاری صاحب نے جواب دیا میں حافظ قرآن ہوں، قرات کی سند ہے میرے پاس، عالم دین کا 4 سالہ کورس میں نے مکمل کیا ہے اور اس کی سند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس تعلیم کے لیے کوئی کالم نہیں ہے، لہٰذا وہ قاری صاحب کو ان پڑھ کے کالم میں لکھ کر چل دیے۔ آج یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اے اللہ تیرے اسلامی ملک میں تیری کتاب کو سینے سے لگانے والے، اس کا علم رکھنے والے، اس کی سند رکھنے والے اگر جاہل ہیں تو پڑھا لکھا کون ہے؟ وہ جو اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوں مگر سورۃ اخلاص تک کا ترجمہ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے علم کا صحیح فہم، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن پاک کے علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، جو حقیقی طور پر علم نافع ہے۔ اللہ اس سے ہمیں فیض یاب ہونے اور فیض یاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔